السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں۔ اگر آپ ہماری ویڈیو پر نئے ہوں تو ہماری چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ ان میں ایسے پوائنٹ شیئر کیے ہیں روزے کے متعلق جو آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں۔ چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ روزے پر جدید طبی تحقیقات کا سلسلہ 1974 سے شروع ہوا اور آج تک جاری ہے، جس کے دوران صحیح معنوں میں سر سے لے کر پاؤں تک روزے کے فوائد باقاعدہ تحقیق سے ثابت کی جا چکے ہیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ روزے کی برکات سے فیض یاب ہوتا ہے، جبکہ روح پر روزے کے اثرات کا شمار ہی ممکن نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انسانی جسم کے کون سے حصے پر روزہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہیں جگر۔ انسانی جسم کا ویئر ہاؤس یعنی جگر وہ عضو ہیں جو دوا سے لے کر غذا تک کو ہضم کرنے اور جذب بدن بنانے کے لیے ضروری مادے خارج کرتا ہے۔ اس لیے جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں اسے ہضم کرنے کے لیے جگر کو فوراً ہی کام شروع کرنا پڑتا ہے، اور یوں یہ اہم عضو پورا سال بہت کم آرام کر پاتا ہے۔ روزے کی حالات میں کھانے پینے سے مسلسل کئی گھنٹوں تک پرہیز، اور وہ بھی پورے ایک مہینے کے لیے، جگر کو آرام دیتا ہے، اور وہ اس ایک مہینے میں تر و تازہ ہو کر آئندہ پورے سال کے لیے خود کو تیار کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ حالیہ تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ روزے کی بدولت جسم میں انسولین کی حساسیت بڑھتی ہے۔ انسولین مزاحمت میں کمی واقع ہوتی ہے، جبکہ خون میں گلوکوز کی مقدار بھی کنٹرول میں رہتی ہے۔ دوسری جانب اگر ایک لمبے عرصے تک روزے رکھے جائیں تو جگر میں محفوظ شدہ گلائکوجن نامی مادے کی مقدار بھی کم ہونے لگتی ہے۔ جگر کے ارد گرد جمع شدہ چربی کم ہو جاتی ہیں، جس سے کیٹونز کہلانے والے مرکبات خارج ہوتے ہیں، جنہیں پٹھوں کی خلیات اور اعصابی خلیات حصولی توانائی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح جگر پورے مہینے کی اور حالنگ سے گزرتا ہے، جس سے نہ صرف خود جگر کو بلکہ کم و بیش پورے جسم کو فائدہ ہوتا ہے۔ امنیاتی نظام، امیون سسٹم۔ قدرت نے ہمیں بیماریوں سے بچانے والا نظام عطا کیا ہے جسے امنیاتی نظام، امیون سسٹم کہا جاتا ہے۔ روزے رکھنے کی بدولت اس نظام سے وابستہ ٹی خلیات یعنی ٹی سیلز کو تبدیل ہو کر خود کو بہتر بنانے کا موقع ملتا ہے، جبکہ امنیاتی نظام میں غیر ضروری طور پر پیدا ہونے والے رد عمل قابو میں آتا ہے، اور بڑھتی عمر کی بنا پر کمزور پڑتے ہوئے امنیاتی نظام کو بھی مضبوطی حاصل ہوتی ہے۔ روزے کے دوران امنیاتی نظام سے وابستہ تمام اقسام کے خلیات کی تعداد کم ہو جاتی ہے، اور جب افطاری کے بعد کھانے پینے کا معمول بحال ہوتا ہے تو ان خلیات کو تخلیق کرنے والے خلیاتی ساخت یعنی سٹیم سیلز خود سرگرم ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ یوں جگر کی طرح امیون سسٹم کو بھی روزوں میں آرام ملتا ہے، جس سے اس کی کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے، اور یوں یہ باقی سال میں بیماریوں کے خلاف جسم کی بہتر حفاظت کرتا ہے۔ کئی طبی مطالعات سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جلن کا باعث بننے والے سائٹوکائن مرکبات کا اخراج بھی روزوں میں بہت کم ہو جاتا ہے۔ تیسری نمبر پر ہیں دل۔ روزے کے دوران جسم کو غذا نہ ملنے کی وجہ سے جسم میں موجود چکنائی استعمال ہونے لگتی ہے، جس کی بدولت کولیسٹرول سمیت مختلف اقسام کی جسمانی چکنائی کم ہونے لگتی ہے۔ البتہ یہ سارے مشاہدات جانوروں کو فاقے میں مبتلا رکھ کر دیکھے گئے ہیں، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ متوقع طور پر انسانوں میں بھی روزہ رکھنے کے ایسے ہی اثرات مرتب ہونے چاہیے۔ چوتھی نمبر پر ہیں دماغ۔ چوہوں پر کیے گئے مطالعات سے معلوم ہوا ہے کہ جب انہیں وقفے سے پورے دن کے لیے بھوکا رکھا گیا تو اس سے ان کی یادداشت، اکتسابات اور نئے دماغی خلیات بننے جیسے امور بہتر ہوئے،
جبکہ ان میں فالج کا خطرہ بھی بہت کم رہ گیا، کیونکہ چوہوں کا ماڈل بھی انسانی جسم کے قریب تر ہوتا ہے۔ اس لیے ماہرین کو امید ہے کہ کم و بیش ایسی ہی نتائج کسی انسان مطالعہ پر بھی حاصل ہوں گے۔ 5 نمبر پر ہے کینسر۔ چوہوں پر کی گئے ایک اور تحقیق مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ اگر دن کے چند گھنٹوں کے لیے کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا جائے اور یہ معمول چند روز تک برقرار رکھا جائے تو کال اور چھاتی کے سرطانوں کے پھیلنے کی رفتار سست پڑ جاتی ہے، جبکہ کیموتھراپی میں استعمال ہونے والے زہریلی مادوں کی بھی کم مقدار ہوتی ہے۔